والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حضرات علماء کرام، سامعین اعظام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج ہم لوگ جس اجلاس کے اندر جمع ہیں بہت ہی مقدس محترم اجلاس ہے کہ اس عظیم الشان بسم اللہ مسجد کی نئی تعمیر کا آغاز ہو رہا ہے. مسجد تو برسوں سے یہاں موجود ہے، اب اس کی جدید تعمیر ہوئی عالیشان طریقے پر، جس کو آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. اس عظیم الشان مسجد کے افتتاح کے موقع پر اکابر علماء یہاں پر جمع ہیں. بہت مختصر سا وقت اس وقت ہے جس کے اندر کچھ باتیں عرض کرنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مساجد اللہ کا گھر ہوتے ہیں. دنیا میں بہت سارے گھر ہیں اور ایک گھر وہ ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، جن کو ہم مساجد کہتے ہیں. ان المساجد للہ، قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا. جس گھر کی نسبت اللہ کی طرف ہو اس کا مقام اور مرتبہ کس قدر بڑا ہوا ہوتا ہے وہ ہم کو معلوم. اس کو بنانے میں بڑی محنت لگائی گئی، دلچسپیوں کا مظاہرہ کیا گیا، دل اور دماغ اور ظاہر اور باطن کی طاقتیں اس کے اوپر خرچ کی گئیں، اور آج یہ عالیشان مسجد ہمارے سامنے موجود ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب حضرات کو قبول فرمائے جنہوں نے اس سلسلے میں کسی بھی طور پر خدمت انجام دی، مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، اپنے دماغ کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے، دعاؤں کے اعتبار سے، چلنے پھرنے کے اعتبار سے. جس طور پر بھی مسجد کے لیے آدمی محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا بہت اونچا درجہ اور مقام. یہاں کی کمیٹی کے لوگوں نے اور حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب دامت برکاتہم نے اور ان کے ساتھ اور ان کے عملے کے لوگوں نے مل جل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ یہ کام انجام دیا. مولانا ابھی اشارہ کر رہے تھے کہ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ یہاں پر کمیٹی اور یہاں کا عملہ اور حضرت مولانا یہ سب مل جل کر کام کر رہے. شاید مولانا یہی بتانا چاہتے تھے کہ اتحاد میں کتنی بڑی طاقت ہوتی. جب اتحاد کے ساتھ کام ہوتا ہے تو بہت بڑے بڑے کام انجام دیے جا سکتے ہیں. آج بہت ساری مساجد کے اندر کمیٹیوں کا علماء سے اختلاف، علماء کا کمیٹیوں سے اختلاف بہت جگہ دیکھنے میں آتا رہتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عالم اپنے علم کے باوجود، اپنے جذبات کے باوجود کام نہیں کر پاتا، اس لیے کہ اختلاف پڑ جاتا ہے، اور اختلاف کی وجہ سے اس کا علم مر جاتا ہے، اختلاف کی نظر ہو جاتا ہے، کام کرنے کے بجائے وہ ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس طرح کے اختلافات جنم لے لیتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہر جگہ پر ایسا اتحاد اور اتفاق علماء کے درمیان، کمیٹیوں کے درمیان، خطبہ کے درمیان اور کمیٹیوں کے درمیان، اماموں کے درمیان اور کمیٹیوں کے درمیان قائم ہو جائے. ایک طرف ان کا علم کام آئے گا، دوسری طرف ان کی جد و جہد کام آئے گی. کسی کا علم کام آئے گا تو کسی کا مال کام آئے گا. یہ سب جب ایک جگہ جڑ جاتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں، تو پھر اس سے بڑے بڑے کام انجام دیے جاتے ہیں. بھائیوں، اللہ نے دنیا میں ہر ایک کو ہر چیز عطا نہیں کی ہے، اور نہ لوگوں میں سے ہر ایک کو ہر چیز سے محروم کر دیا ہے، بلکہ اللہ کا ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے
کسی کو کچھ دیتا ہے تو کسی اور کو کچھ دیتا ہے، کسی کو علمی صلاحیت سے نوازتا ہے تو کسی کو مال و دولت سے نوازتا ہے، کسی کے اندر کسی طرح کی قابلیت دیتا ہے تو دوسرے کے اندر دوسری طرح کی قابلیتوں کو ابھارتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ دنیا کے اندر تمام قسم کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، علمی صلاحیت، عملی صلاحیت، مال و دولت کی قابلیت اور استطاعت، اور ظاہری قوت اور طاقت، دماغی طاقت اور قوت، یہ سب چیزیں تمام مسلمانوں بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کی ایک مشترکہ ضرورت ہے۔ اس مشترکہ ضرورت کے لیے اللہ کا اصول یہ ہے کہ بانٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ان تمام صلاحیتوں کو اکٹھا کرے اور ان تمام مشترکہ طاقتوں، استعدادوں اور قابلیتوں کو کام میں لانے کی کوشش کرے، اور پھر وہ سارے برکات ظہور میں آتے ہیں جو اس کے اندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہرحال مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک عالی شان مسجد، پہلے بھی بار بار آنا ہوا اور یہاں دیکھا تو کچھ اور منظر تھا، اب آنا ہوا تو اب دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ اور منظر ہے۔ وہ منظر بھی تھا اور آج یہ منظر بھی ہے، منظر بدل گیا، جگہ موجود ہے۔ اب ہمارا نقطہ نظر بھی کچھ بدل جائے، ہمارے اندر کے احساسات بھی بدل جائے، ہمارے اندر جو جذبات ہیں ان کے اندر بھی کچھ ترقیاں پیدا ہو جائے، وہ نیچے جانے کے بجائے اوپر کو جانے لگے۔ ہر آدمی میں جو صلاحیت ہوتی ہے وہ نیچے بھی جا سکتی ہے، اوپر بھی جا سکتی ہے۔ اوپر جانے کی کوشش کرے، نیچے جانے کی کوشش نہ کرے۔ جب آدمی اوپر چڑھتا ہے، ترقی پاتا ہے، تو اس کے لیے بڑی منزلیں موجود ہیں۔ یہ اللہ کا راستہ وہ راستہ ہے جو کسی حد پہ جا کے ختم نہیں ہوتا۔ جہاں آپ پہنچے اس سے آگے بھی منزل ہے، جہاں آپ پہنچے اس سے آگے بھی ایک راستہ ہے جو اور اوپر کی منزل کو آپ کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے تھوڑی سی نماز پڑھ لی اور ہم منزل کو پا گئے۔ بھائیوں، ایک منزل ہم نے پائی ہے، نماز میں ہزاروں منزلیں ہیں، سجدے میں ہزاروں منزلیں ہیں، ذکر میں ہزاروں منزلیں ہیں، تلاوت میں ہزاروں منزلیں ہیں۔ ہم ایک منزل پہ اکتفا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھنا ایک منزل، اس سے آگے ہزاروں منزلیں ہیں۔ کیسا پڑھیں اور اس کے اندر کیا شوق ہو، کیا خیالات ہو، کیا جذبات ہو، کیا اخلاص ہو، کیا للہیت ہو، اور پھر اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم کو کیا کیا اپنانا چاہیے۔ ایک تلاوت کے ذریعے آپ ہزاروں منزلیں طے کر سکتے ہیں، ذکر کے ذریعے ہزاروں منزلیں طے کر سکتے ہیں۔ ایک نماز ہماری بھی ہے، ایک نماز وہ ہے جو اہل اللہ پڑھتے ہیں، لیکن نماز کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی مسجد کے اندر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، وہ پہلی منزل پہ ہوتا ہے، اسی مسجد کے اندر ایک اور آدمی نماز پڑھتا ہے، وہ سویں منزل پر پہنچا ہوا ہوتا ہے، ایک تیسرا آدمی اسی جگہ پر نماز پڑھتا ہے، وہ 1000ویں منزل پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ اخلاص کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، اندرون کی وجہ سے، باطن کی خوبی کی وجہ سے، اللہ سے معیت اور اللہ سے تعلق کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت کی وجہ سے۔ جو آدمی جیسی نسبت اور جس طرح کا تعلق پیدا کر لیتا ہے، اس کی نماز کی کیفیتوں کے اندر بھی فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ سب کا سجدہ ایک ہے دیکھنے میں، سب کی نماز ایک ہے دیکھنے میں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان کے اندر بڑے فروق ہوتے ہیں اور بہت امتیازات ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کہیں اور دوسرا آدمی کہیں ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کو نظر یوں ہی نہیں آئے گا، وہ دیکھنے والا دیکھتا ہے، وہ فرشتوں کو نظر آتا ہے، یا جو اہل اللہ اس منزل تک پہنچے ہوئے ہیں ان کو نظر آتا ہے۔ یہ کون سی منزل میں اور یہ کون سی منزل میں، بلکہ بعض بزرگوں تو یہاں تک کہہ دیا کہ دیکھنے میں ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں اور ہزاروں درجے کا ان میں فرق ہوتا ہے۔ سجدے کا فرق، رکوع کا فرق، تلاوت کا فرق، ذکر کا فرق اور مختلف اعمال کا فرق، اور یہ پہچاننے والے وہ بھی نہیں ہوتے بعض وقت جو خود پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہنچے ہوئے لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں پہنچا۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ مسجد نئی بن گئی تو ہم کو بھی کچھ نیا بننا ہے۔
ہماری نمازوں میں بھی تجدید ہو رہی ہے، ہمارے روزوں میں بھی تجدید ہو رہی ہے، ہمارے جذبات میں بھی تجدید ہو رہی ہے، ہمارے تقوی میں بھی تجدید ہونی ہے، ہمارے رکوع اور سجود کے اندر بھی تقویت ہونی ہے۔ ان سب کو بڑھتے چلے جانا چاہیے۔ ہم پہلے جہاں تھے وہیں پر نہ رہیں۔ آج ہماری مسجد بدل گئی ہے، مسجد کا ڈیزائن بدل گیا ہے، مسجد کا رنگ بدل گیا ہے، مسجد کی خوبی بدل گئی ہے، مسجد کی رونق بدل گئی ہے، تو ہماری ہر چیز کی رونق کے اندر اضافہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی فکر عطا فرمائے کہ ہماری روحانیت زندہ ہو، ہماری روحانیت کے اندر تقویت ہو، ہماری روحانیت کے اندر تجدید ہو، اور وہ بڑھتے بڑھتے ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے آخری منزل تک پہنچے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہاں کوئی آخری منزل ہوتی ہی نہیں، یہاں کوئی آخری منزل ہوتی ہی نہیں، جہاں بھی آپ پہنچے آگے منزل موجود ہے، اس لیے کہ یہ راہ وہ راہ ہے جو لا الہ نہایا چلتی ہے۔ اس کی کون سی منزل ہے آخری؟ بہرحال ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب کی ان توجہات اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ان کے ساتھ لگے ہوئے کمیٹی کے تمام ارکان اور دیگر حضرات جنہوں نے بھی محنت کر کے یہاں تک نتائج کو پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ساری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور ان کے شایع نشان اللہ ان کو بدلہ عطا فرمائے۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مبارک اور سنجیدہ باوقار بامقصد مجلس میں حاضری کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی۔ اپنے نہایت ہی محترم دوست حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء کرناٹک کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے حکم دے کر یہ موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حاضری کو آسان فرمایا اور یہاں حاضر ہو کر استفادے کا موقع ملا۔ کسی مسجد کی تعمیر یا تعمیر نو اور اس کی تقریب ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں ہمارے سامنے کچھ پیغام آنے چاہیے، وہ الحمدللہ آ گئے۔ حضرت مولانا قاری کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ صاحب دامت برکاتہم، اور دوسرے حضرات حضرت مولانا مقصود عمران صاحب اور مولانا ہمارے رشادی صاحب، شاکر اللہ صاحب، اور مفتی صاحب کے اعلان کے دوران بھی بہت ساری چیزیں آئیں، اور آپ حضرات سے اگرچہ مفتی صاحب نے میرے لیے وقت کی اجازت لی، مگر میں کوشش کروں گا کہ اپنی کم علمی کو وقت کی کمی میں چھپا لوں۔ تھوڑی سی دو تین باتیں۔ مقصد زندگی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن و انس کو پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لیے۔ یہ بات ہر مسلمان کو یاد رہے کہ دنیا میں وہ
تفریح کرنے کے لیے نہیں آیا، عیش کرنے کے لیے نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے اور اللہ کا بندہ بن کر جینے کے لیے آیا۔ اس بندگی کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے۔ بندگی صرف نماز نہیں ہے، بندگی 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا جو نمونہ یا عنوان ہے وہ نماز ہے۔ اور نماز کی جو اجتماعیت کی جگہ ہے وہ مسجد ہے۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کے معاشرے میں مسجد مرکز ہے، اور اس کی اہمیت کا یہ عالم ہے کہ سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر کا فرمایا، تاکہ مسلمانوں کے معاشرے کا مرکز بن جائے۔ الحمدللہ مسلمان دنیا کے مختلف علاقوں میں، شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں، بلکہ کہیں کہیں جنگلوں میں، جہاں جیسی ضرورت اور موقع ہوتا ہے اللہ کے یہ گھر بناتے ہیں اور حسب توفیق آباد کرتے ہیں۔ ہمارا جو یہ زمانہ ہے، مجھے چند باتیں اشاروں میں جلدی جلدی کہنی ہے۔ ہمارا جو یہ زمانہ ہے، اس زمانے میں شیطان کی طاقتیں اللہ کی عبادت کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے بہت سرگرم ہو گئی ہیں۔ شیطان تو پہلے ہی چیلنج دے کر آیا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو روکوں گا آپ کی اطاعت و عبادت سے، اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر ناشکرے نکلیں گے۔ شیطان کے نمائندے اس زمانے میں شاید پہلے سے زیادہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس میں باری تعالیٰ نے ایک بندے کا ذکر کیا ہے جس نے نماز پڑھنے والے بندے کو نماز سے روکنے کی کوشش کی۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جو ایک بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ نماز پڑھنے والا بندہ تھا، سارے بندوں کا سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور روکنے والا تھا ابو جہل۔ ابو جہل نے حرم میں، مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی۔ وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ اس کو اللہ نے ایک فوری عذاب بھی دکھایا، لیکن انجام کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زندہ ہے اور اس کی عظمت بڑھتی جا رہی ہے، اور ابو جہل کا نام دفن ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کو اپنے زمانے کے اندر وہ سارے لوگ جو ابو جہل کی جانشینی کا کام کر رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں ینہا عبدن اذا صلی، یہ کام ہو رہا ہے، کھلے طور پر ہو رہا ہے۔ مجھے تو ذاتی طور پر تجربہ ہوا، شاید 5-6 مہینے پہلے میں آیا تھا، بیلگام کے ایئرپورٹ پر تھے ہم، اور میں نے نماز کی نیت باندھی تھی، تو مجھے نماز کی نیت توڑنے پر مجبور کیا گیا۔ کہیں ہوا ایسا، کہیں نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں 2 باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری غفلت کی سزا ہے۔ ہمیں نماز پڑھنے کی آزادی بہت ملی، ہر جگہ نماز پڑھنا ہمارے لیے ممکن تھا۔ خود ہمیں تجربہ ہے کہ ہم نے بسوں میں، ٹرینوں میں، بس اڈوں میں، اسٹیشنوں میں، ایئرپورٹ پر، ہوائی جہازوں میں، ہر جگہ نمازیں پڑھی ہیں، اور ہر طرح پڑھی ہیں، آسانی کے ساتھ پڑھی ہیں، مگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس آسانی کی قدر نہیں کی، تو اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے۔ یہ اگر آپ پورے پیغامات میں سے ایک بنیادی پیغام نکال کر لے جانا چاہیں تو میں عرض کروں گا کہ وہ یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت کی آسانی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور نعمت ہے۔ ایک حدیث بہت زمانہ ہو گیا، کئی مہینے ہو گئے مجھے سناتے ہوئے لوگوں کو، جہاں جاتا ہوں آپ سے بھی سناتے، آپ کے سامنے بھی
جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں اس کا میسج پہنچانے کے لیے۔ حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی، اور وہ نقل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے تو اور تمہارے اوپر بھی حرام کیا ہے، تو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس کی تفصیل میں سچی بات ہے اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ کم سے کم 1 گھنٹہ بات کریں، انشاءاللہ پھر کریں گے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے، اور ظلم کہیں بھی ہوتا ہے اور کبھی بھی ہوتا ہے اور کوئی بھی کرتا ہے۔ ظلم کے لیے حاکم ہونا ضروری نہیں ہے، اپنے گھروں میں نظر ڈال لیں تو ہر آدمی اپنے گھر کا حاکم ہے، اور اگر غور کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ قدم قدم پر ہم سے ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے اور تمہارے آپس میں بھی ظلم کو حرام کر دیا، فلا تظالموا، تو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، مجھ سے مانگو میں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بے لباس ہے سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، مجھ سے مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم دن اور رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں، بخشتا ہوں، مجھ سے مغفرت مانگو میں بخشوں گا تمہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر سارے انسان اور سارے جنات شروع سے آخر تک کے، آدم سے قیامت تک کے سارے انسان اور جنات میرے سب سے بڑے متقی بندے کی طرح ہو جائیں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو جائیں، تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میری طاقت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، میں جتنا بڑا ہوں پہلے ہی۔ اور فرمایا کہ اگر یہ سارے کے سارے کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، تم میں سب سے بڑے نافرمان کی طرح ہو جائیں، جیسے شیطان بن جائیں، تو ما نقص ذلک من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، سب میرے باغی بن جائیں میری شان نہیں گھٹے گی۔ اور پھر فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسأل كل واحد منكم مسألته فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، اے میرے بندو اگر یہ سارے انسان سارے لوگ ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور ہر ایک اپنی ضرورت کا سوال کرے، جو اس کا جی چاہتا ہے وہ مانگے، اور میں ہر ایک کی ضرورت پوری کر دوں، ہر ایک کا سوال پورا کر دوں، جو بھی مانگے اس کو دے دوں، تو سب کو دینے کی وجہ سے میرے خزانے میں ایسا فرق پڑے گا اگر اسے کہو کہ جیسے سمندر میں سوئی ڈال کر نکال لی جائے۔ سوئی، ایک سوئی کو بھگونے کے لیے ایک بوند بھی زیادہ ہے، گلاس میں بھی فرق نہیں پڑے گا اگر سوئی ڈال کر نکال لی جائے، سمندر میں سوئی ڈال کر نکالی جائے تو کیا فرق پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے خزانوں کا یہ عالم ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا علیکم فاوفیھا ایاکم، یہ تو تمہارے اعمال ہوتے ہیں، میں سب کو جمع کرتا ہوں اور تمہیں لوٹا دیتا ہوں۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جو خیر پائے اللہ کا شکر ادا کرے۔ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ،
اور جو کچھ اور پائے تو اپنے آپ کو برا کہے، اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اس حدیث کا ایک جملے میں اگر پیغام ہے تو وہ یہ کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم سے اللہ تعالیٰ اگر کوئی کام لیتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے، ہمارا اللہ پر احسان نہیں ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ مقصد زندگی عبادت ہے، اور عبادت کا مطلب ہے 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا۔ وہ حدیث آپ نے سب نے پڑھی، سنی تو سب نے ہے، پڑھی بھی بہت سے لوگوں نے ہے، جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، کہ جبریل علیہ السلام فرشتے کی شکل میں آئے تھے اور انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے۔ پہلا سوال ایمان کے بارے میں، دوسرا اسلام کے بارے میں، اور تیسرا سوال ان کا تھا احسان کے بارے میں۔ اور احسان کا مطلب ہوتا ہے دین کا اعلیٰ معیار۔ انہوں نے پوچھا تھا حضور علیہ السلام سے دین کا اعلیٰ معیار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، کہ اگر تم نہیں بھی دیکھ رہے تو اللہ کو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بڑے مشہور نام ہیں۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ شیخ تھے، شاہ اسماعیل شہید ان کے خلیفہ ہیں، اور ایک دوسرے خلیفہ ہیں شیخ عبدالحی بڑھانوی رحمت اللہ علیہ۔ بہت بڑے علماء تھے دونوں، علم میں اپنے شیخ سے بھی بڑے ہوئے تھے، لیکن اپنے شیخ کے مرید تھے۔ ان دونوں بڑے علماء نے اپنے شیخ حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ کسی دن صحابہ جیسی نماز پڑھنے کا موقع ملے۔ انہوں نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد آؤ۔ آ گئے تو فرمایا کہ جائیے سنت کے مطابق وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیے، اس طرح سے کہ شروع سے آخر تک اللہ کے علاوہ کسی کا دھیان نہ آئے، پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو۔ دونوں حضرات چلے گئے اور 2 رکعت پڑھی۔ بڑے لوگ تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے عالم تھے، ہماری طرح نہیں تھے۔ یقین ہے، ہمیں یقین ہے کہ انہوں نے ایسے ہی پڑھی ہوگی جیسے بتائی گئی، مگر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر اپنے عمل کی اچھائی پر نہیں ہوتی، وہ اپنے عمل کو برا سمجھتے ہیں، کم سمجھتے ہیں۔ سلام پھیر کر دونوں سوچنے لگے کہ جیسی فرمائی تھی، جیسی نماز بتائی تھی ویسی نہیں ہوئی، لہٰذا دوبارہ پڑھ لی جائے زیادہ اچھی کر کے۔ دوبارہ 2 رکعت پڑھی، پھر وہی احساس غالب ہوا کہ جیسی پڑھنی چاہیے تھی نہیں پڑھی گئی، پھر نیت باندھ لی، پھر وہی احساس غالب ہوا۔ ساری رات ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے اور ان کو 2 رکعت پر اطمینان نہیں ہوا، یہاں تک کہ اذان کی آواز آئی تو دونوں رونے لگے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے کہ ساری رات میں ہم 2 رکعت ڈھنگ کی نہیں پڑھ سکے۔ پہنچے شیخ کے پاس، سید صاحب کے پاس، اور ان سے کہا کہ حضرت ساری رات ہو گئی نماز پڑھتے ہوئے، اللہ معاف کرے 2 رکعت ہم ڈھنگ کی نہیں پڑھ سکے، صحابہ جیسی نماز کہاں پڑھی جا رہی؟ سید صاحب نے فرمایا الحمدللہ ہو گئی صحابہ جیسی نماز۔ صحابہ کا یہی تو ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، راتوں کو عبادت کرتے اور صبح کو اللہ سے معافی مانگتے۔ تم نے یہی کام کر لیا۔ یہ پیغام ہے، پیغام یہ ہے کہ ہمارا حال تو ہے ہم گناہ کر کے بھی اللہ سے معافی نہیں مانگتے، اور وہ عبادت کر کے بھی اللہ سے معافی مانگتے تھے کہ اللہ جیسی عبادت ہونی چاہیے تھی ویسی عبادت نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے آپ کو تعمیر کا موقع دیا ہے۔ ہم سب کو نیت کرنی چاہیے کہ جہاں جہاں اللہ توفیق دے اور موقع دے ہم اللہ کے گھر بنائیں، اللہ ہمارے لیے آسان کرے، ہم اللہ کے لیے سجدے کرنے کا انتظام کریں، اور وہ طبقہ جو الذی ینہا عبدا اذا صلی والا کردار ادا کر رہا ہے، نمازوں سے روکنے کا جو کردار ادا کر رہا ہے، اس طبقے کو بھی سمجھانے میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں کہ یہ نماز تمہارے لیے بھی فائدہ مند ہے، تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والا مسلمان بے نمازی مسلمان سے اچھا ہوتا ہے، نماز کا پابند مسلمان ملک کا بھی اچھا شہری ہوتا ہے، اور نماز پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں جس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ تمہیں بھی ملتا ہے۔
اور یہ وہ گھر ہے جو اللہ کا گھر ہے، یہ وہ در ہے جہاں انسان کا سر جھکنا چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سر جھکنا چاہیے، اور جس کا سر یہاں جھکتا ہے پھر اس کو کہیں اور سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہر در پہ جو جھک جائے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے۔ یہ وہ در ہے جہاں سر جھکانے کی ضرورت ہے، اور جب ہم حقیقت میں یہاں سر جھکا لیں گے تو پھر دنیا کے سامنے ہمیں سر جھکانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ ہمارے بڑوں کی یہی تاریخ ہے، ہمارے سامنے اللہ والوں کی تاریخ ہے، علماء کی تاریخ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں صدر جمہوریہ راجندر پرساد ان سے ملنے کے لیے دیوبند آئے، حضرت مدنی سے ملاقات ہی کے لیے آئے، یہ مجھے تحقیق سے معلوم ہے۔ اور ان کے آنے پر ایک پروگرام ہوا تو اس میں کسی نے چپکے سے فوٹو لیا، حضرت بہت نکیر فرماتے تھے لیکن چپکے، صدر جمہوریہ آیا ہوا تھا تو بہرحال کسی نے لیا، تو وہ فوٹو میں نے دیکھا ہے، حضرت اس میں آرام سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں اور صدر جمہوریہ ان کے سامنے سر جھکائے ہوئے ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جب اللہ کے سامنے سر جھک جاتا ہے کسی کا تو دنیا والوں کا سر اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ شیخ بدر الدین حسنی ملک شام میں دمشق کی راجدھانی دمشق کی جامع مسجد میں، وہ بھی ایک مسجد ہے جامع اموی، اس میں حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ ملک کا وزیر اعظم ملنے کے لیے آیا، لوگوں نے بتایا کہ حضرت وزیر اعظم آ رہا ہے، کہا آنے تو بلا لو۔ پیر میں تکلیف تھی جس کی وجہ سے پاؤں کو پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے اور سبق پڑھا رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا کوئی نہ اٹھے، وزیر اعظم کو آنے دے۔ طلبہ جو پڑھنے والے تھے وہ بھی بیٹھے رہے۔ وزیر اعظم آیا، مسافہ کیا، گفتگو کی، کچھ مسائل پر گفتگو کرنی تھی، مسافہ کر کے چلا گیا۔ حضرت کا وہ پاؤں جو پھیلا ہوا تھا وہ اسی طرح پھیلا رہا، وزیر اعظم کے بیٹھے ہوئے بھی۔ چلا گیا اور جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس کا قاصد آیا ایک تھیلی لے کر، کیا ہے کہ وزیر اعظم نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے 1000 دینار، فرمایا واپس لے جاؤ اور وزیر اعظم سے کہہ دینا کہ الذی یمد رجلہ لا یمد یدہ، جو اپنا پیر پھیلا سکتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلایا کرتا۔ جس کے ایمان میں یہ طاقت ہے کہ وہ وزیر اعظم کے سامنے پاؤں پھیلا کر بیٹھ جائے، اس کو اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرض یہ کرنا ہے ہم اللہ کے محتاج ہیں اور کسی کے محتاج نہیں ہیں، اور دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اپنے آپ کو صرف اللہ کا محتاج بنائیں اور صرف اللہ کا بندہ بنائیں تو پھر دنیا والوں کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم اپنی زندگی میں نماز کو زندہ کریں۔ اس وقت مسلمانوں کی صورتحال انتہائی تکلیف دہ ہے۔ شہروں میں تو آپ کو اچھی مسجدوں میں نمازیوں کی ایک معقول تعداد نظر آتی ہے، لیکن عام حال ایسا نہیں ہے، اور اگر آبادی پر تقسیم کریں گے تو یہاں بھی وہی حال ہے۔ کیا 10% سے زیادہ مسلمان مسجد میں ہیں؟ محلے کی جو آبادی ہے اس کا 10واں حصہ، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت اس وقت نماز سے دور ہے، یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس پر ہم سب کو محنت کرنے کی ضرورت ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے گھروں میں نماز زندہ ہو اور ہمارے محلوں میں نماز مضبوطی کے ساتھ زندہ ہو۔ ہم سب مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں۔ یہ مسجدیں، ابھی بہت سی باتیں آئی ہیں، مسجدوں کو بہت سے کاموں کا مرکز بنایا جا سکتا ہے، ضرور بنایا جا سکتا ہے، اور ضرورت کے مطابق بنایا جائے وہ مبارک ہے، لیکن بنیادی طور پر مسجد قائم ہے اللہ کی یاد کے لیے، نماز کے لیے، قراءت قرآن کے لیے۔ اللہ کی مسجدوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت سے آباد کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے گھروں کو بھی عبادت سے آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے بار بار سجدے کریں گے اور اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ میرے یہ بندے میرے سامنے جھکنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ مسجدیں عطا فرمائیں گے۔ آپ میرے اشارے کو سمجھ لیں کہ ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے مسجدیں جا رہی ہیں، اچھی خاصی تعداد میں جا چکی ہیں۔ شہرت تو 2-4 کی، 1-2 کی ہے، لیکن روڈ بننے کے نام پر اور بہت سے عنوانات سے سینکڑوں مسجدیں ختم ہو چکی ہیں۔ کیا بات ہے آخر یہ؟ اللہ تعالیٰ کی اپنی مسجدوں کو بچانے کی قدرت نہیں رکھتے؟
اللہ تعالیٰ سب کچھ قدرت رکھتے ہیں. جنہوں نے ابابیلوں کے ذریعے، چھوٹے سے پرندوں کے ذریعے کعبے کو بچایا تھا، وہ اپنی مسجدوں کو نہیں بچا سکتے، لیکن وہ ہمیں سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہاری کوئی حیثیت ہے، تم اللہ کی نعمتوں کا احساس کرو، اللہ کی مسجدوں کو اللہ کی نعمت سمجھو. ایک بات کر کے، ایک جملہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. شریعت پر عمل کرنا مسلمان کا فرض اور اس کی ذمہ داری ہے، اور اس پر عمل کرنے کی آسانی ملنا یہ اللہ کی نعمت ہے. اس نعمت کو جہاں بھی کہیں مل جائے اس کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ مزید عطا کرتے ہیں. یہ مسجد مبارک بنی ہے، اور الحمدللہ مفتی صاحب نے متوجہ کیا کہ ساری مسجد کو سفید رکھا گیا ہے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام رنگوں میں سب سے زیادہ سفید رنگ ہی پسند تھا، تو مسجد کا یہ رنگ ایک دم داخل ہوتے ہی ایک نورانیت کا احساس ہوتا ہے. مسجد کی اپنی ایک نورانیت ہوتی ہے، کوئی سا بھی رنگ ہو، یہ واقعہ ہے. چاہے پرانی مسجد ہو، مسجد کا اپنا ایک نور ہوتا ہے، لیکن جب ظاہری طور پر بھی ایک نورانی منظر بنا لیا گیا تو یہ گویا باطنی اور ظاہری رونق مل کر اس کو اور دوبالا کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، قیامت تک آباد رکھے. مفتی صاحب اور ان کے وہ تمام حضرات رفقا جن کا تذکرہ بغیر نام کے ہوا ہے، کسی کا نام نہیں لیا، مرحومین کا نام لیا گیا، زندوں کا نام نہیں لیا گیا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور قبول فرمائے. بس یہی دعا ہے. اللہ بے نیاز ہے، ہم اللہ کے بندے اور اللہ کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی کام لیتے ہیں تو یہ ان کا کرم ہے، اپنے فضل سے اللہ قبول فرمائے، اور ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کو اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ پابند نمازی بنا دے اور دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. صلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، بھائی یہ نظام تو مدرسے مسجد والوں کا ہے، ان کی ایک مجبوری ہے. جو عام حضرات کیوں فوٹو لے رہے ہیں، بند کریں. ایک نظام ان کا ہے، کسی وجہ سے ان کو دینا ہے اخبار میں. باقی حضرات کیوں فوٹو لے، کیوں تصویر کشی کر رہے ہیں. یہ نظام محلے کی خواتین کا بڑا دباؤ تھا کہ ہم لوگوں کو کیوں نہیں اجازت دی جا رہی ہے پروگرام میں شرکت کی، اور وہ چاہتے تھے کہ شریک ہو. اور تعاون بھی خواتین کا اس مسجد کی تعمیر میں بہت ہوا ہے. مشورے سے پروگرام آن لائن کر دیا گیا ہے تاکہ گھروں میں بہت بڑی خواتین، ہر گھر میں آج اس وقت یہ پورا منظر دیکھا اور سنا جا رہا ہے. مقصد ہمارا یہ تھا. باقی تصویر کشی سے تو خیال تھا. حضرت جو فرما رہے ہیں بالکل صحیح. نہیں، میں آپ کا جو نظام ہے وہ تو ٹھیک ہے، مگر باقی حضرات بھی لے رہے ہیں. پہلے تو تصویر کشی ہوتی تھی اور تصویر کشی، اور اللہ کے گھر میں آپ حضرات خود اس کا خیال رکھیں، اللہ کے پاس جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعامات کی بارش فرمائی، اور اتنی نعمتیں ان کی کوئی حد نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ازدست زبان کہ برایت کز عہدہ شکر بدر آیت. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن پاک میں، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے آل داؤد شکر گزاری کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار بہت ہی کم ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی حد نہیں ہے، اور دوسری طرف ہمارے اندر شکر گزاری کا کوئی راستہ ہی زیادہ نہیں ہے. جتنی نعمتیں ہم پر ہوں اسی قدر شکر ادا کرنا چاہیے، اگرچہ کہ ہمارے بس میں نہیں ہے. شکر اگر زبان سے ادا کریں تو زبان بھی اللہ نے دی ہے، شکر ادا کرنی تو فکر اللہ دیتا ہے، تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن جتنی ممکن ہو سکے کوشش کریں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں. تو یہ مسجد خوبصورت، عالیشان، وسیع و عریض ہمارے سامنے ہے. پہلے اور اب کی شکل میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے، لیکن بہرحال مسجد مسجد ہے، چاہے نئی ہو، پرانی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو.
دیہات کی ہو شہر کی ہو، ہر مسجد میں پڑھنے کی نماز وہی فضیلت ہے۔ اور نماز کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی اہمیت نماز کی ہے۔ روز محشر کے جان گداز بود اولین پرسش نماز بود۔ حضرین کرام، اللہ تعالیٰ ہر نماز سے پہلے مؤذن کے ذریعے دعوت دیتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا، ان کا ایک انداز تھا کہ ہم تو اللہ کے گھر بھی بغیر بلائے نہیں جاتے، آپ کے گھر کیسے آ جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے ہر وقت نماز کے لیے، اور اتنے پاکیزہ، بلند و بالا، اونچے اور بہترین اور شاندار کلمات جو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو تلقین فرمائے ہیں اذان کے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ جب اللہ ہی بڑا ہے، اب نہ دکان بڑی ہے، نہ مکان بڑا ہے، نہ ہمارا کوئی کام بڑا ہے، نہ ہماری آفس بڑی ہے، نہ ہمارا اپارٹمنٹ بڑا ہے، نہ ہماری کوئی چیز بڑی ہے، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر دعوت دی جاتی ہے حی علی الصلاۃ، ایک بار نہیں 2 بار، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب کامیابی نماز میں ہے، اب کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے۔ جب اللہ نے اپنے منادی کے ذریعے بلا دیا، اب ہماری ذمہ داری ہے ہم مسجد میں آ جائیں، نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں، کامیابی حاصل کریں۔ اب کسی اور چیز میں کامیابی حاصل کرنے کی نامکمل اور ناقص کوشش نہ کریں۔ پھر آخر میں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ پھر اقامت ہوتی، اقامت میں بھی یہی کلمات، اس میں ایک جملہ 2 بار، قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، نماز قائم ہو گئی۔ اللہ اکبر، کیا پاکیزہ دعوت ہے۔ اور حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے جو اللہ کی منادی مؤذن کی آواز کو سنے اور نماز پڑھنے نہ جائے، اللہ کی منادی کی بات پر لبیک نہ کہے، تو وہ بڑا ظالم ہے اور بڑا جفاکش ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے۔ تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ الحمدللہ پہلے کی بنسبت اس سلسلے میں کچھ بیداری آئی ہے، لیکن اب بھی مسلمانوں کو نماز سے بہت سارے بیزاری ہیں، کچھ بیدار ہیں، کچھ بیزار ہیں۔ ہمیشہ نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے خطیبوں کی طرف سے، مقررین تقریر میں، واعظین واعظ میں، لیکن اب بھی ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی نماز سے محروم ہے، اور پڑھتے بھی ہیں اس جمعہ میں، اور بعض صرف عید میں، بعض جنازے میں، اور بعض ایسے بدبخت کہ وہ نہ عید نہ جمعہ اور نہ جنازے کی نماز، یہاں تک کہ بیوی کا جنازہ شوہر غائب، شوہر کا جنازہ باپ کا جنازہ بیٹا غائب، بیٹے کا جنازہ باپ غائب۔ بڑا عجیب و غریب بات اب بھی ہمارا نماز کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرمائے۔ حاضرین، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ نظام ایسا بنایا جماعت کا کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت الگ، اس کی کیفیت الگ، اس میں جذبی کیفیت کا کیا پوچھنا۔ مسجد کی بات ہی الگ ہے، باقی مریضوں کی بات، مسافروں کی، عورتوں کی، بوڑھوں کی، معذوروں کی، ان کا تو الگ ہی قصہ ہے۔ اس لیے میں بھی اپنے بارے میں کہہ لوں گا کہ میں کیوں زیادہ نہیں جاتا ہوں، ایک مجبوری ہے۔ لیکن جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، موقع دیا ہے، وہ اس کو غنیمت سمجھے، ورنہ جی چاہے گا نہیں جا پائیں گے۔ یہاں تک کہ کوئی ساتھ میں لے جانا چاہے گا تب بھی جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک قدردانی کی توفیق۔ اذان کے بعد آئے، سنتوں سے فارغ ہوئے، اگر سنت موقدہ پہلے، ورنہ فرض نماز ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، اور امام صاحب اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے۔ اب ساری دنیا کو ہم نے چھوٹا سمجھ لیا، اللہ کو بڑا سمجھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ کی ثنا پڑھ رہے ہیں۔ اب باتوں کو کہنے کا موقع نہیں، سب باتیں جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ علماء کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا سایہ طیفت امت پر قائم رکھے، اور امت کو زیادہ زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تسبیح ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے معبود نہ ہونے کا اقرار ہے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں شروع میں 3 آیتوں میں اللہ کی تعریف ہے، 4تھی آیت میں اللہ تعالیٰ سے عہد و معاہدہ ہے، پھر 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں آیت پر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر آیت پر جواب بھی دیتے ہیں۔ عجیب اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت۔ ہم اتنے چھوٹے، اور جو سب سے بڑا ہے ہماری ہر بات پر جواب دیتا ہے۔ ایسا رحیم خدا کسی کو ملے پھر بھی وہ محروم ہو، اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا۔
سورہ فاتحہ سے فارغ ہوئے، اس کے بعد 3 چھوٹی آیتیں کم سے کم یا اس کے برابر کوئی بڑی آیت اور اس کی مسنون مقدار بھی ہے، مستحب مقدار بھی ہے، اس سے فارغ ہوئے بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اتنا کھڑا ہوں، میرے لیے کافی ہے، کچھ جھکنا پڑے گا، زمین کی طرف آنا پڑے گا، تو وہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتا ہے، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی تسبیح کو بیان کرتا ہے، سبحان ربی العظیم، پھر 3 بار 5 بار تسبیح سے فارغ ہونے کے بعد اور تنہائی میں انفرادی نماز میں اس سے بھی زیادہ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی تعریف، جس نے اس کی تعریف کی ہے، پھر اللہ اکبر کہتے سجدے میں چلا گیا، اب عاجزی کی حد ہو گئی، مٹی پر اس نے اپنی پیشانی رکھ دی اور پھر سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب اعلیٰ بلند و بالا، میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے نماز میں کیا کیفیت ہے، ہمارے محترم مولانا مفتی شعیب اللہ صاحب نے اس کیفیت کو بیان کرنا چاہا، لیکن کیفیت کو بیان کرنے کے لیے کمیت نہیں ہے ہمارے پاس، وقت بہت ناکافی ہے، بلکہ وقت ختم ہی ہو گیا، سمجھے نماز کے وقت بہت کم ہے۔ اور جو اصل ہمارے مہمان نے خصوصی اور مذہبی خصوصی حضرت مولانا سلمان صاحب دامت برکات ان کا بیان ہے، فیض ترجمان باقی ہے، تو پوری نماز کیفیت کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ نماز کا فائدہ ہوگا، ورنہ باڈی پریزنٹ مائنڈ آبسینٹ، جسم اللہ کے سامنے دل و دماغ غائب ہے، تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ شاعر نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کہتے ہیں کہ بزمیں تو سجدہ کردم ز زمین ندا برآمد، کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی، میں نے جب زمین پر سجدہ کیا تو زمین سے آواز آئی کہ اے سجدہ کرنے والے، تو نے مجھے خراب کر دیا اپنی دکھاوے کی نماز سے، اپنے دکھاوے کے سجدے سے۔ پھر شاعر نے کہا میں طواف کعبہ کے لیے گیا تو حرم سے آواز آئی باہر کیا کارنامہ انجام دیا ہے کہ اندر آ کر کارنامہ انجام دینا چاہتا ہے۔ تو ہماری کمیت تو باقی ہے، مقدار وہی ہے، 2 رکعت سنت فجر میں، پھر 2 رکعت فرض ہے، 4 سنت ظہر میں، پھر 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت عصر میں، 4 فرض، مغرب کی 5 رکعت کم سے کم، عشاء کی کم سے کم وہ 9 رکعتیں ہیں، لیکن کیفیت میں ابھی فرق دوسروں کو آیا ہوگا، مجھے ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ اب بتائیے 70 سال کے نمازی کا یہ حال ہے، اب باقی کی کیا شکایت کریں؟ ہم لوگ اپنی نمازوں کا جائزہ لیں اور مسجد میں آ کر تو کیفیت میں اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر مسجد میں ہزاروں آدمی ہیں، اس میں ایک بھی اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ سے لو لگائے ہوئے ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہے اور وہ ہدایت کے درجے پر چڑھتا جا رہا ہے اور بلندی پر تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہم شریک ہو گئے، اس کی برکت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے گرے پڑے لوگوں کی نماز تو بھی قبول کر لے گا۔ لیکن کب تک ہم گرے پڑے رہیں؟ ہم بھی کوشش کریں آگے جانے کی، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ حضرت کرام باتیں کچھ کہنے کی ذہن میں تھی اور ہیں بھی، لیکن کہنے کی نہ ضرورت ہے نہ اس کا موقع ہے، اور اصل تو بیان میں نے بتایا کہ خطاب حضرت مولانا کا ہونا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بہت سارے حضرات نے دام دل میں حصہ لیا، کچھ نے صف نے قدم میں، کسی انجینئر نے، کسی آرکیٹیکٹ نے، معماروں نے، مزدوروں نے، اور سب سے بڑھ کر یہاں کی مجلس منتظمین نے اور حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب کی سرپرستی میں ماشاءاللہ خوب سے خوب تر کام ہوا ہے۔ اور مسجدوں کی تعمیر کو دیکھا جائے تو حضرت عثمان کے زمانے ہی سے عالیشان مساجد کے بنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا، گارا اور گچ اور قیمتی لکڑی اور عالیشان اس کی دیواریں اور مضبوط دیواریں اور خوبصورت دلکش نظارے اس میں نقش و نگار۔ تو اگر اسراف کی حد تک نہ ہو تو یقیناً قابل مبارکباد ہے، وہ حضرات خوش نصیب ہیں، ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ چاہتا تو یہ کام دوسروں سے بھی اس سے بھی اچھی طرح لے سکتا تھا، اللہ نے مجھ سے کام لیا، اس کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی بارگاہ کے لیے قبول فرما لے، اس کا احسان ہے، اس کا شکر ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا انعام ہے۔ اللہ ہمیں صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس پورے مجمع پر اپنی محبت کی نگاہ ڈالے، اپنی رحمت سے اللہ پاک ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ کرے، جب تک اللہ زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔